میں روزانہ دفتر جاتے ہوئے ایک یتیم بچے کو دیکھتا جو کوڑے کے ڈھیر سے کتابیں چن کر پڑھتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی مدد نہیں کی۔ ایک دن مجھے ہارٹ اٹیک ہوا اور میں سڑک پر گر گیا۔ کوئی گاڑی والا رکنے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک وہی میلا کچیلا لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور مجھے اپنی ریڑھی پر ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر 1 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو جان جا سکتی تھی۔ میں نے شرمندگی سے اس بچے کا شکریہ ادا کیا تو اس نے مسکرا کر ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ زندگی میرے لیے ایک ایسی بے لگام دوڑ تھی جس میں رکنے یا سانس لینے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہر صبح سورج کے طلوع ہونے کا مطلب میرے لیے صرف یہ ہوتا تھا کہ دولت کمانے کا ایک اور دن شروع ہو گیا ہے۔ میرے نزدیک وقت کی قیمت پیسوں سے بھی زیادہ تھی اور میں اس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کا رویدار نہیں تھا۔ میرا معمول گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ عالی شان بستر سے اٹھنا، ملازموں کی فوج کے درمیان تیار ہونا، قیمتی ترین ملبوسات زیب تن کرنا اور پھر ناشتے کی میز پر دنیا بھر کی خبروں پر ایک سرسری نظر ڈالنا، یہ سب کچھ ایک مشینی انداز میں ہوتا تھا۔ میرے گھر کے در و دیوار سے عمارت ٹپکتی تھی اور مجھے اس بات پر فخر تھا کہ میں نے یہ سب اپنی محنت اور ذہانت سے بنایا ہے۔ میں خود کو اس شہر کا ایک اہم ستون سمجھتا تھا، ایک ایسا کامیاب انسان جس کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ میری لکھی ہوئی کتابیں بازار میں ہاتھوں ہاتھ بکتی تھیں اور لوگ میری کامیابی کے گر جاننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ غرض یہ کہ میں اپنے آپ میں ایک مکمل دنیا تھا جہاں کسی کمی کا گزر نہیں تھا۔ جب میں اپنی چمکتی دمکتی اور جدید ترین سہولیات سے آراستہ گاڑی میں بیٹھتا تو مجھے لگتا کہ میں باقی دنیا سے کٹ کر ایک الگ اور برتر سیارے پر آ گیا ہوں۔ گاڑی کا ایئر کنڈیشنر باہر کی تپتی دھوپ اور گرد و غبار کو مجھ تک پہنچنے سے روک دیتا تھا اور شیشوں کے پار نظر آنے والی دنیا مجھے ایک خاموش فلم کی طرح لگتی تھی جس کے کرداروں کے دکھ و درد سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میرا روزانہ کا راستہ شہر کے ایک ایسے علاقے سے گزرتا تھا جہاں زندگی اپنی تمام تر بدصورتی کے ساتھ موجود تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں شہر بھر کا فضلہ اور کوڑا کرکٹ لا کر پھینکا جاتا تھا۔ دور سے ہی اس جگہ سے اٹھنے والا تعفن دماغ کو معوف کر دیتا تھا اور میں ہمیشہ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنی گاڑی کے شیشے مزید سختی سے بند کر لیتا اور ناک پر قیمتی عطر سے بسا رومال رکھ لیتا تاکہ اس غلاظت کا کوئی شائبہ بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ کوڑے کے اس پہاڑ نما ڈھیر پر ہر وقت آوارہ جانوروں اور بھوکے پرندوں کا ہجوم رہتا تھا جو انسانوں کی پھینکی ہوئی بچی کھوچی خوراک میں سے اپنے لیے زندگی تلاش کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو میری نفاست پسند طبیعت پر گراں گزرتا تھا اور میں جلد از جلد وہاں سے گزر جانا چاہتا تھا، لیکن ٹریفک کے ازدحام کی وجہ سے اکثر مجھے وہاں رکنا پڑتا تھا اور اسی رکنے کے دوران میری نظر اس لڑکے پر پڑتی تھی، وہ لڑکا جو اس سارے منظر کا ایک مستقل حصہ بن چکا تھا۔ وہ شاید 10 یا 12 سال کا ہوگا، لیکن غربت اور بھوک نے اس کے چہرے سے بچپن کی معصومیت چھین کر اس پر عمر سے پہلے ہی بزرگی کے آثار طاری کر دیے تھے۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس پر میلے کچیلے اور تار تار لباس لٹک رہا ہوتا تھا۔ اس کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور الجھے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے ننگے پاؤں زخموں اور گندگی سے بھرے ہوتے تھے۔ وہ بظاہر وہاں موجود دیگر کواڑ چننے والوں جیسا ہی تھا جو رزق کی تلاش میں اسے غلاظت کے ڈھیر کو کریدتے رہتے تھے، لیکن اس میں ایک بات ایسی تھی جو اسے باقی سب سے ممتاز کرتی تھی، اور وہی بات میری الجھن اور ناگواری کا باعث بھی بنتی تھی۔
وہ لڑکا کوڑے کے ڈھیر سے صرف کھانے کے ٹکڑے یا بیچنے کے قابل پلاسٹک کی بوتل ہی نہیں تلاش کرتا تھا، بلکہ اس کی اصل دلچسپی کسی اور چیز میں تھی۔ میں روزانہ دیکھتا کہ وہ غلاظت کے اس سمندر میں غوطہ لگاتا، اور جب باہر نکلتا تو اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی پھٹی پرانی کتاب یا رسالہ ہوتا تھا۔ یہ ایک انتہائی عجیب اور ناقابل فہم منظر تھا۔ ایک ایسا بچہ جس کے تن پر ڈھنگ کا کپڑا نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں اور سر پر چھت نہیں، وہ کتابوں میں کیا تلاش کرتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ کتاب ملتے ہی دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا۔ وہ وہیں کوڑے کے ڈھیر کے کنارے کسی نسبتاً صاف جگہ پر بیٹھ جاتا اور اس کتاب کی ورق گردانی شروع کر دیتا۔ اس کے پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی پیاسا صحرا میں پانی کا پیالہ ملنے پر اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی اور وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بالکل کٹ جاتا تھا۔ ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کی گالیاں اور تعفن کی شدت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ بس اپنی اس ٹوٹی پھوٹی کتاب کی دنیا میں مگن ہو جاتا تھا۔ میں اپنی قیمتی گاڑی کی پرسکون فضا میں بیٹھا اسے دیکھتا، اور میرے دل میں اس کے لیے سوائے حقارت اور ناگواری کے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ کیسی بےہودگی ہے، ایک بھکاری اور کتاب کا کیا جوڑ؟ علم تو امیروں کا زیور ہے، یہ تو ہم جیسے لوگوں کا حق ہے جو اس کی قدر جانتے ہیں اور جو اس سے دنیا فتح کرتے ہیں۔ یہ کوڑے کا کیڑا کتابوں کو اپنے میلے ہاتھوں سے چھو کر علم کی توہین کر رہا ہے۔ میری نظر میں اس کی یہ حرکت ایک ڈھونگ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ شاید وہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا تھا، یا شاید وہ ذہنی طور پر مفلوج تھا۔ مجھے اس سے گھن آتی تھی۔ میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس سے پوچھوں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یا اسے کچھ پیسے ہی دے دوں تاکہ وہ کوئی ڈھنگ کی چیز کھا سکے۔ میری نظر میں وہ انسان کے درجے سے گرا ہوا ایک وجود تھا جس کا مقصد صرف کوڑے میں پیدا ہونا اور وہیں مر جانا تھا۔ میری اپنی زندگی اتنی اہم اور قیمتی تھی کہ میں اس جیسے حقیر وجود کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک کامیاب منصف تھا۔ میں نے انسانی نفسیات اور کامیابی کے اصولوں پر کتابیں لکھی تھیں۔ میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے، لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر میرا سارا فلسفہ صرف اس بات تک محدود ہو جاتا تھا کہ کچھ لوگ صرف ناکامی اور ذلت کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ مجھے اپنی برتری کا شدید احساس تھا۔ میں کہاں اور یہ غلیظ لڑکا کہاں؟ میں روزانہ اسے دیکھتا اور وہ روزانہ منہ پھیر لیتا۔ میرے لیے وہ سڑک کے کنارے پڑے ہوئے کسی پتھر یا کوڑے کے تھیلے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میری بے حسی کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ میری آنکھوں کے سامنے مر بھی جاتا تو شاید مجھے افسوس نہ ہوتا، بلکہ میں شاید یہی سوچتا کہ دنیا سے ایک گندگی کم ہو گئی۔ میرا ماننا تھا کہ ہر شخص اپنے حالات کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو یہ اس کی اپنی سستی اور نالائکی کا نتیجہ ہے۔ میں نے کبھی اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ شاید قسمت نے اسے کوئی موقع ہی نہیں دیا ہو۔ میرا تکبر مجھے اس کی انسانیت دیکھنے سے روکتا تھا۔ میں اپنی دولت کے نشے میں دھت تھا اور مجھے یقین تھا کہ مجھے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، خاص طور پر ایسے نچلے طبقے کے انسان کی تو بالکل بھی نہیں۔ یہ روز کا معمول تھا، ایک خوش ڈرامہ جس کا میں متکبر تماشائی تھا۔ وہ ایک بے خبر کردار میں اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتا اور اسے پیچھے دھول اور دھوئیں میں چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری دنیائیں کبھی نہیں ٹھکرائیں گی
اور میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں پڑ سکتا۔ اس وقت میں اپنی طاقت اور حیثیت کے زوم میں مبتلا اس لڑکے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے گزر جاتا تھا، اور وہ اپنی کتاب میں گم، اپنے مستقبل سے بے خبر وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ اس روز فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھل پن تھا جو صبح سے ہی میرے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ دفتر کی فائلیں، کاروباری الجھنیں اور منافع کے گرتے ہوئے گراف نے میرے دماغ میں ایک طوفان برپا کر رکھا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ٹریفک کے اس ہجوم میں پھنسا ہوا تھا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دہک رہا تھا، اور گاڑی کے ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک بھی میرے اندر کی تپش کو کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور کن پٹیوں پر پسینے کے قطرے کافی نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے اسے صرف کام کا دباؤ اور گرمی کا اثر سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں اس مخصوص علاقے کے قریب پہنچا جہاں وہ کوڑے کا ڈھیر اور وہ لڑکا موجود تھے، اچانک میرے سینے میں ایک ایسا خوفناک درد اٹھا جیسے کسی نے دیکھتا ہوا خنجر میرے دل کے پار کر دیا ہو۔ وہ درد اتنا شدید اور ناگہانی تھا کہ میری بصارت کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اسٹیئرنگ وہیل سے پھسل گیا، اور میں نے بمشکل گاڑی کو سڑک کے ایک کنارے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ میں گاڑی کا انجن بند کر پاتا، میرے پورے جسم میں ایک لرزاں طاری ہو گیا۔ میرا سانس لینا محال ہو گیا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چٹان میرے سینے پر رکھ دی گئی ہو۔ میں نے کوشش کی کہ کسی کو پکاروں، آواز دوں یا مدد کے لیے ہاتھ ہلاؤں، لیکن زبان نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میرے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، اور ایک سرد پسینہ میری پیٹھ پر بہنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی جدوجہد کی تاکہ کھلی ہوا میں سانس لے سکوں، لیکن میرے ہاتھ پاؤں جیسے سن ہو چکے تھے۔ میں کسی طرح گاڑی سے باہر گرا اور سڑک کے عین درمیان جا پہنچا جہاں تپتی ہوئی تارکول میرا استقبال کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دنیا جو ابھی تک میری مٹھی میں تھی تیزی سے دھندلا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ درجنوں گاڑیاں میرے پاس سے گزر رہی ہیں، قیمتی سواریاں جن کے کالے شیشوں کے پیچھے شاید میرے جیسے ہی کامیاب اور مصروف لوگ بیٹھے تھے۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں ایک شور بن کر گونج رہی تھیں جو میری تکلیف اور اذیت میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ میں وہ شخص تھا جس کے ایک اشارے پر سینکڑوں لوگ حاضر ہو جاتے تھے، جس کی تحریریں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لاتی تھیں، لیکن اس وقت میں سڑک پر پڑا ایک لاچار اور بے نام وجود تھا جس کی زندگی کی ڈور ٹوٹنے کے قریب تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تاکہ کسی گزرنے والے کی توجہ کو حاصل کر سکوں، لیکن وہ ہاتھ پتھر کا ہو چکا تھا۔ لوگ اپنی گاڑیوں کی کھڑکیوں سے مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھتے، اور پھر یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتے کہ شاید یہ کوئی نشئی ہے یا کوئی بھکاری جو توجہ حاصل کرنے کے لیے ناٹک کیے جا رہا ہے۔ میری وہ عمارت، وہ مقام، وہ مرتبہ، سب کچھ مٹی میں ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہی وہ انجام ہے جس کے لیے میں نے پوری زندگی تگ و دو کی؟ کیا میری زندگی کا اختتام اس بے نام سڑک پر اس بے حسی کے ہجوم میں ہونا لکھا تھا؟ موت کا خوف میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور مجھے اپنے ارد گرد موجود انسانوں کی بے حسی پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہی بے حسی
جو میں خود برسوں سے برتتا آ رہا تھا، آج وہی زہر بن کر مجھے ڈس رہی تھی۔ ہر گزرتی سیکنڈ کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں مدھم ہو رہی تھیں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب بس چند لمحوں کا کھیل باقی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سورج کی روشنی بھی کالی لگنے لگی۔ میرے ذہن میں میری وہ کتابیں گھومنے لگیں جن میں نے انسانیت اور کامیابی کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، لیکن اس وقت وہ تمام لفظ بے معنی اور کھوکھلے نظر آ رہے تھے۔ میں اس سڑک پر پڑا ہوا ایک ایسا کچرا بن چکا تھا جسے ہر کوئی روند کر گزر جانا چاہتا تھا۔ کسی کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ اس قیمتی سوٹ کے اندر ایک تڑپتا ہوا انسان ہے جس کا ایک ایک سانس اکھڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ تسلیم کر لیا کہ اب کوئی معجزہ ہی مجھے بچا سکتا ہے، ورنہ اس بے درد شہر میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ میری دولت، میری شہرت، میری عقل، سب کچھ اس وقت ریت کے ڈھیر کی طرح بکھر چکی تھی۔ میں جو خود کو خدا سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا تھا، آج ایک ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہو گیا تھا۔ درد کی لہریں میرے پورے وجود کو چیر رہی تھیں، اور میں صرف اس خاموشی کا انتظار کر رہا تھا جو زندگی کے خاتمے کے ساتھ آتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد کا شور اچانک تھم گیا ہو اور میں ایک گہرے کنویں میں گر رہا ہوں جہاں صرف اندھیرا اور سناٹا ہے۔ اس وقت مجھے اس لڑکے کا خیال تک نہیں آیا جسے میں روزانہ حقارت سے دیکھتا تھا، کیونکہ میری اپنی دنیا اس وقت مٹ رہی تھی اور میں صرف اپنی بقا کی آخری اور ناکام جنگ لڑ رہا تھا۔ سڑک کی تپش میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی، لیکن میرے اندر کی سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں انسانوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا تنہا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر گزرتا ہوا پہیہ میرے دل پر چلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور میں دعا کر رہا تھا کہ کاش کوئی ایک ہاتھ بڑھے جو مجھے اس موت کے غار سے نکال سکے۔ لیکن انسانیت جیسے اس سڑک سے رخصت ہو چکی تھی، اور میں صرف ایک تماشا بن کر رہ گیا تھا جس کے ختم ہونے کا سب کو انتظار تھا۔ ابھی میرا ہوش و حواس ساتھ چھوڑ ہی رہے تھے کہ مجھے قریب سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ وہ قدموں کی آواز باقی گاڑیوں کے شور سے مختلف تھی۔ اس میں ایک تڑپ اور جلدی تھی۔ میں نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھانے کی ایک آخری کوشش کی تو مجھے ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا جو میری طرف جھک رہا تھا۔ وہ سایہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے کپڑوں سے ایک جانی پہچانی سی بو آ رہی تھی۔ وہی تعفن، وہی گرد و غبار جو میں روزانہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس محسوس کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ تعفن مجھے زندگی کی خوشبو لگ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے بہت ہی نرمی اور احتیاط کے ساتھ میرا سر اپنے زانوں پر رکھا ہے اور میرے چہرے پر پڑے پسینے کو اپنے میلے کچیلے دامن سے پونچھ رہا ہے۔ میں اس کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن مجھے اس کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بار بار مجھے پکار رہا تھا، اور اس کی آواز میں ایک ایسی ہمدردی تھی جو مجھے ان تمام برسوں میں کسی مادی رشتے سے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر لوگوں کو مدد کے لیے پکارا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں رکے گا تو اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ایک کمزور بچے کے لیے ناممکن سا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے گھسیٹ کر سڑک کے کنارے لے جا رہا ہے جہاں اس کی وہ پرانی لکڑی کی ریڑھی کھڑی تھی۔ اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور مجھ جیسے بھکاری بھرکم شخص کو اس ریڑھی پر ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے ننگے پاؤں سڑک کی تپش سے جل رہے تھے،
لیکن اس کے ارادے میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ اس نے مجھے کسی نہ کسی طرح اس ریڑھی پر لاد لیا، اور پھر وہ معجزہ شروع ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی بساط سے بڑھ کر اس بھاری ریڑھی کو دھکا دیتے ہوئے ہسپتال کی سمت دوڑنے لگا۔ وہ ٹریفک کے بیچوں بیچ راستہ بناتا ہوا اپنی جان خطرے میں ڈال کر صرف میری جان بچانے کی فکر میں تھا۔ مجھے دھندلا دھندلا یاد ہے کہ وہ راستے بھر مجھ سے باتیں کرتا رہا تاکہ میں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ وہ کہتا رہا کہ صاحب بس تھوڑی دور اور ہے، آپ ہمت مت ہارنا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس کی ان باتوں میں جو خلوص تھا، اس نے مجھے زندگی کی طرف واپس کھینچنا شروع کر دیا۔ میں جو اس لڑکے کو کوڑے کا ڈھیر سمجھتا تھا، آج اسی کے سہارے موت کے منہ سے نکل رہا تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کی امید بھی دوڑ رہی تھی۔ ہسپتال کی ایمرجنسی کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ نڈھال ہو چکا تھا، لیکن اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے ڈاکٹروں کو پکارا، اور جب تک انہوں نے مجھے اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے لیا، وہ وہیں کھڑا ہانپتا رہا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے جب مجھے سنبھالا تو میں نے سنا کہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ اگر 1 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید یہ انسان اب ہم میں نہ ہوتا۔ میں نے آخری بار اس لڑکے کی طرف دیکھا جو ہسپتال کے چمکتے ہوئے فرش پر اپنے میلے پاؤں کے ساتھ ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اور پھر میں بے ہوشی کی وادیوں میں اتر گیا، اس یقین کے ساتھ کہ جس انسان کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی، آج وہی میری زندگی کا سب سے بڑا محسن بن کر سامنے آیا تھا۔ جب میری آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندھیرا چھٹنا شروع ہوا اور شعور کی پہلی کرن نے میرے دماغ کے بند دریچوں پر دستک دی، تو مجھے اپنے ارد گرد ایک ایسی سفیدی اور خاموشی کا احساس ہوا جو سڑک کے اس شور و غل اور تپتی ہوئی تارکول سے بالکل مختلف تھی۔ میرے نتنوں سے ادویات کی وہ مخصوص اور تیز چبھتی ہوئی بو ٹکرائی جو صرف شفا خانوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بوجھل پلکوں کو آہستہ سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو سامنے کی چھت پر نصب سفید روشنیاں میری آنکھوں میں چبھن پیدا کرنے لگیں۔ میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی نقاہت اور بے وزنی کا احساس تھا، جیسے میرا وجود اب میرا اپنا نہیں رہا بلکہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے۔ میرے ہاتھوں اور سینے پر مختلف قسم کی تاریں اور نالیاں لگی ہوئی تھیں جو ایک مشینی نظام کے ذریعے میری زندگی کی ڈور کو تھامے ہوئے تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میری بصارت مزید واضح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس معالج میرے سرہانے کھڑا مانیٹر پر ابھرتی ہوئی لکیروں کا بڑی توجہ سے معائنہ کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ نمودار ہوئی جب اس نے دیکھا کہ میں ہوش میں آ چکا ہوں۔ اس نے میری نبض تھامتے ہوئے اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے دل کی دھڑکن کو ایک بار پھر تیز کر دیا۔ اس نے بتایا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ بر وقت یہاں پہنچ گیا، کیونکہ طبی نقطہ نگاہ سے میری زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ صرف چند لمحوں کا رہ گیا تھا۔ اس نے بڑی حیرت اور ستائش کے ساتھ اس لڑکے کا ذکر کیا جو مجھے اپنی ریڑھی پر لاد کر لایا تھا۔ معالج کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسی مثال نہیں دیکھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی بساط سے اتنا بڑا بوجھ اٹھا کر اور سڑکوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا اتنی تیزی سے کسی کی جان بچانے کے لیے پہنچ جائے۔ معالج کی باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں، کیونکہ ہر لفظ میرے ضمیر پر ایک تازیانے کی طرح لگ رہا تھا۔ میں بستر پر پڑا ہوا ساکت و جامد تھا،
لیکن میرا ذہن ماضی کی ان تمام تلخ یادوں کی فلم چلا رہا تھا جن میں وہ لڑکا ایک حقیر وجود کے طور پر موجود تھا۔ مجھے وہ تمام تر لمحات یاد آنے لگے جب میں اپنی مہنگی گاڑی کے ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک میں بیٹھ کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا دیکھتا تھا، اور میرے دل میں اس کے لیے سوائے نفرت اور کراہت کے کوئی دوسرا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تو اسے کبھی ایک انسان کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ میرے لیے اس شہر کی غلاظت کا ایک ایسا حصہ تھا جسے نظر انداز کر دینا ہی دانش مندی تھا۔ میری انا اور میرا تکبر اس قدر بلند تھا کہ میں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس میلے لباس اور گرد آلود چہرے کے پیچھے بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہو سکتا ہے، ایک ایسا دل جو انسانی ہمدردی کے جذبے سے لبریز ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی ان تمام لکھی ہوئی کتابوں پر شرمندگی ہونے لگی جن میں نے بڑے بڑے فلسفے جھاڑے تھے اور انسانیت کی خدمت کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے۔ آج ایک ایسے بچے نے جس نے شاید کبھی کسی عالی شان مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، مجھے زندگی کا وہ سب سے بڑا سبق سکھا دیا تھا جو میں اپنی تمام تر تعلیم اور تجربے کے باوجود نہیں سیکھ پایا تھا۔ میں اس بستر پر لیٹا ہوا خود کو کتنا چھوٹا اور بونا محسوس کر رہا تھا، جس کے پاس دنیا بھر کی دولت تھی لیکن ایک ٹوٹتے ہوئے سانس کو بچانے کی طاقت نہیں تھی، جبکہ وہ لڑکا جس کے پاس شاید اگلی وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں تھے، اس نے مجھے ایک نئی زندگی عطا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ لڑکا جھجکتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے پاؤں میں اب بھی وہی پھٹی ہوئی چپل تھی اور اس کے کپڑے ہسپتال کے اس اجلے ماحول میں بالکل اجنبی لگ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں دبک کر کھڑا ہو گیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی موجودگی اس پاکیزہ کمرے کو گندا نہ کر دے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ یہ وہ آنسو تھے جو برسوں سے میرے تکبر کی برف کے نیچے دبے ہوئے تھے، اور آج اس لڑکے کے خلوص کی تپش نے انہیں پگھلا دیا تھا۔ میں نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے میرے بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی معصومیت اور وہی سکون تھا جو میں نے سڑک پر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ، کوئی شکوہ یا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ وہ صرف خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ جاننا چاہ رہا ہو کہ اب میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی روندی ہوئی آواز میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میرے حلق میں جیسے لفظ پھنس گئے تھے۔ میں نے اس کا میلا ہاتھ تھام لیا جو مٹی اور پسینے سے اٹا ہوا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس ہاتھ سے ایسی پاکیزگی محسوس ہو رہی تھی جو دنیا کے کسی مہنگے ترین صابن یا عطر سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک حقیر اور کمتر وجود سمجھا، میں نے تمہیں کبھی انسان نہیں مانا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ انسانیت کسی دولت یا مرتبے کی محتاج نہیں ہوتی۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر کبھی نہیں اتار سکتا۔ بولو، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تمہیں کیا چاہیے؟ میرے پاس بہت دولت ہے، میں تمہیں ایک اچھا گھر دے سکتا ہوں، تمہیں بڑے مدرسے میں داخل کروا سکتا ہوں، تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہوں۔ لیکن وہ لڑکا میری ان تمام پیشکشوں کو خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی جو مجھے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔
مجھے لگا کہ شاید اب وہ مجھ سے کچھ مانگے گا، یا شاید وہ اپنی کسی محرومی کا مجھ سے ذکر کرے گا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک ایسا وقار تھا جو میرے جیسے دنیا دار انسان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالنے لگا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اب وہ کیا نکالے گا اور وہ کیا بات کہے گا جس کا ذکر معالج کر رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب بات کہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کوئی پرانی تصویر دکھائے گا یا کوئی ایسی چیز جس سے ہمارا کوئی پرانا تعلق ہو، لیکن اس لمحے اس نے جو کیا اور جو کچھ کہنے والا تھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب وہ مسکراہٹ ایک گہرے راز کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ بچہ جو ابھی تک میرے لیے صرف ایک کوڑا چننے والا یتیم لڑکا تھا، اچانک میرے لیے ایک ایسا معمہ بن گیا جس کا حل میری پوری زندگی کی دانشوری میں نہیں تھا۔ کمرے کی فضا ایک دم بوجھل ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اب وہ لمحہ آنے والا ہے جب میری پوری زندگی کا حاصل اور میرا سارا غرور ایک ہی جملے میں خاک میں مل جائے گا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ پھٹی پرانی کتاب نکالی جسے وہ روزانہ کوڑے کے ڈھیر پر پڑھتا تھا۔ اس کتاب کی حالت بہت سخت تھی، اس کا سر ورق غائب تھا اور صفحات زرد پڑ چکے تھے، لیکن اس نے اسے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا تھا جیسے وہ کوئی مقدس صحیفہ ہو۔ میں اس کتاب کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا اس وقت یہاں کیا کام ہے۔ اس کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی اب اس قدر گہری ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ لڑکا جو ابھی تک میرے لیے ایک گمنام اور حقیر وجود تھا، اب میرے سامنے ایک ایسی حقیقت بن کر کھڑا تھا جس نے میری پوری زندگی کے نظریات کو متزلزل کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ پھٹی پرانی کتاب جس کے صفحات وقت کی گرد اور نمی سے گل چکے تھے، اس وقت کسی عظیم خزانے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس کتاب کو چھونے کی کوشش کی تو میری نظر اس کے ایک ادھورے اور میلے صفحے پر پڑی جہاں میری اپنی تحریر کے کچھ الفاظ ابھی تک واضح تھے۔ وہ الفاظ جو میں نے برسوں پہلے بڑے فخر اور جوش کے ساتھ لکھے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں خود انہیں بھول چکا تھا۔ یہ میری زندگی کی وہ پہلی تصنیف تھی جس نے مجھے شہرت اور دولت کی بلندیوں پر پہنچایا تھا۔ اس کتاب کا موضوع انسانی جان کی اہمیت اور حادثاتی صورتحال میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا تھا۔ میں نے اس میں بڑی تفصیل سے لکھا تھا کہ جب کوئی شخص سڑک پر بے ہوش ہو جائے یا اسے دل کا دورہ پڑے تو ایک عام انسان کس طرح اس کی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ میں نے اس میں انسانیت کے بلند و بانگ درس دیے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک زندگی کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ لیکن کتنا بڑا تضاد تھا کہ وہ کتاب جس نے لاکھوں لوگوں کو راستہ دکھایا تھا، میں نے خود اسے ایک پرانا اور ناکارہ کاغذ سمجھ کر ردی میں پھینک دیا تھا، یا شاید وہ کسی طرح کوڑے کے ڈھیر تک پہنچ گئی تھی۔ اس لڑکے نے جب وہ کتاب میری طرف بڑھائی تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی معصومیت تھی جو میرے دل کو چیر رہی تھی۔ اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا اور اس کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب، آپ شاید مجھے پہچان نہیں پائے، لیکن میں آپ کو روزانہ اپنی اس چھوٹی سی دنیا سے دیکھتا تھا جہاں میں کوڑا چن کر اپنی زندگی کی کتاب کے صفحات جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے مدرسے جانے کا شوق تھا، لیکن تقدیر نے مجھے اس ڈھیر پر لا کھڑا کیا
جہاں لوگ اپنی ضرورت سے زائد چیزیں پھینک دیتے ہیں، ایک دن مجھے کوڑے کے اس ڈھیر سے یہ کتاب ملی۔ اس کا سر ورق نہیں تھا، اس پر لکھنے والے کا نام بھی مٹ چکا تھا، لیکن جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا جیسے کوئی اپنا مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کتاب نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی انسان تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر کسی کا دل دھڑکنا بند کر دے تو اسے کیسے سہارا دینا ہے، اسے کس طرح سیدھا لٹانا ہے، اور اسے ہسپتال تک پہنچانے کے لیے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ صاحب، میں روزانہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ یاد کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس یہی ایک دولت تھی جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ جب میں نے آپ کو سڑک پر گرتے دیکھا تو سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی آپ کی قیمتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا تو کوئی آپ کے لباس کو، لیکن میں نے آپ کے چہرے میں اس انسان کو دیکھا جس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا تھا کہ اس کی جان بچانا میرا فرض ہے۔ میں نے وہی سب کچھ کیا جو اس کتاب نے مجھے سکھایا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی ریڑھی پر اس لیے لادا کیونکہ اس کتاب میں لکھا تھا کہ وقت ضائع کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ میں اس ریڑھی کو اس لیے اتنی تیزی سے دوڑا رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں رک گیا تو اس کتاب کے تمام الفاظ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر میرے سر میں جیسے چکر آنے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے پلشبر نے مجھے لاکھوں روپے دیے تھے، اور میں نے ان پیسوں سے اپنی پہلی مہنگی گاڑی خریدی تھی۔ وہی گاڑی جس میں بیٹھ کر میں اس لڑکے کو حقیر سمجھتا تھا۔ کتنا بڑا مذاق تھا کہ میری اپنی ہی لکھی ہوئی باتوں نے میری جان بچائی تھی، لیکن ان باتوں پر عمل کرنے والا میں خود نہیں تھا، بلکہ وہ یتیم اور بے سہارا بچہ تھا جسے میں نے کبھی انسان ہی نہیں سمجھا تھا۔ میں نے وہ کتاب لکھی تھی تاکہ میں دولت کما سکوں، لیکن اس بچے نے وہ کتاب پڑھی تھی تاکہ وہ زندگی بچا سکے۔ میں نے علم کو بیچا تھا اور اس نے علم کو جی کر دکھایا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب میں نے اس کتاب کا وہ باب لکھا تھا جس میں ایمرجنسی کی صورتحال بیان کی گئی تھی۔ میں نے اس وقت صرف الفاظ کی خوبصورتی پر توجہ دی تھی، لیکن اس لڑکے نے ان الفاظ کو حقیقت کا روپ دے دیا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اصل استاد میں نہیں تھا، بلکہ وہ بچہ تھا جس نے مجھے میری ہی تحریر کا صحیح مطلب سمجھا دیا تھا۔ میرا سارا تکبر، میری ساری دانشوری اس وقت اس میلی کچیلی کتاب کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کا نظام کتنا عجیب ہے۔ جس رزق کو میں نے ٹھکرا دیا تھا اسی نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی۔ جس علم پر مجھے ناز تھا اس کا اصل وارث یہ کوڑا چننے والا لڑکا نکلا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے اپنی وہی مسکراہٹ دوبارہ بکھیر دی، وہ مسکراہٹ جس میں اب مجھے ایک ایسی دانائی نظر آ رہی تھی جو بڑی بڑی لائبریریوں میں بھی نہیں ملتی۔ اس نے کتاب کو دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لیا جیسے وہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہو۔ وہ راز جو میرے سامنے کھلا تھا اس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب تک ایک اندھیرے میں بھٹک رہا تھا اور روشنی کی ایک کرن اس یتیم بچے کے ہاتھ میں تھی جس نے مجھے میرے اپنے ہی وجود سے متعارف کروا دیا تھا۔ میں خاموش تھا کیونکہ اب میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میرے تمام الفاظ اس بچے کے عمل کے سامنے ہیچ ہو چکے تھے۔ ہسپتال کا وہ کمرہ اب مجھے ایک درس گاہ لگ رہا تھا جہاں میں ایک شاگرد بن کر بیٹھا تھا اور وہ بچہ میرا معلم بن کر کھڑا تھا۔
مجھے اپنی اس تحریر پر پہلی بار فخر محسوس ہوا، لیکن یہ فخر میری اپنی قابلیت پر نہیں تھا، بلکہ اس اثر پر تھا جو اس نے اس معصوم دل پر چھوڑا تھا۔ اس خاموشی نے میرے وجود کے ایک ایک تار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بچہ میرے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ بوسیدہ کتاب تھی جس کے اوراق وقت کی بے رحمی کا شکار ہو چکے تھے، لیکن ان اوراق میں چھپے ہوئے الفاظ آج میرے سامنے ایک زندہ حقیقت بن کر کھڑے تھے۔ میرا غرور، میرا تکبر، میری وہ تمام دولت جس پر میں ساری زندگی اترا رہا تھا، آج اس ایک حقیر سمجھنے والے بچے کے قدموں میں خاک آلود پڑی تھی۔ میں نے زندگی میں بے شمار کامیابیاں سمیٹی تھیں، بڑی بڑی محفلوں میں داد وصول کی تھی، اور اپنے علم کے گھمنڈ میں آسمان سے باتیں کرتا تھا، لیکن آج اس شفا خانے کے بستر پر لیٹے ہوئے مجھے اپنی اوقات ایک ذرے سے بھی کم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کس قدر اندھا تھا جو اس روز ہیرے کو چھوڑ کر کروڑوں کو در سمجھ بیٹھا تھا۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور میری روح پر پڑا ہوا غفلت کا پردہ ہمیشہ کے لیے چاک ہو چکا تھا۔ میرا دل اب تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا اور میرے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور اس معصوم فرشتے کی طرف دیکھ کر گڑ گڑانے لگا۔ میری آواز میرے اپنے ہی کانوں میں ایک مجرم کی آواز لگ رہی تھی جو سزا پانے سے پہلے رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بچے، تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ میں اپنی ساری دولت دے کر بھی نہیں اتار سکتا۔ تو نے مجھے صرف موت کے منہ سے نہیں نکالا، بلکہ تو نے مجھے میری اس روحانی موت سے بھی بچا لیا ہے جو میرے اندر برسوں سے پنپ رہی تھی۔ میں نے تجھے ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا، تیرے وجود کو اس دھرتی کا بوجھ سمجھا، لیکن تو نے میرے ہی لکھے ہوئے الفاظ کو میرے لیے آب حیات بنا دیا۔ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ میری اس شرمندگی کے بوجھ کو کچھ کم کر دے۔ میرے پاس بے پناہ مال و اسباب ہے، میرا ایک بہت بڑا محل نما گھر ہے جہاں نوکروں کی فوج ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے، وہاں دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ میں تجھے وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو تو نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں تجھے اپنا بیٹا بنا لوں گا، تجھے دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں بھیجوں گا، تیرے ان میلے کپڑوں کی جگہ تجھے ریشم پہناؤں گا، اور تجھے اس کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر عزت کے تخت پر بٹھا دوں گا۔ بس تو میری یہ پیشکش قبول کر لے تاکہ میرا ضمیر مجھے مزید ملامت نہ کرے۔ میں رو رو کر اسے اپنی دولت کا واسطہ دے رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ دنیاوی لالچ میں آ کر میری بات مان لے گا، کیونکہ اس نے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور نہ ہی کبھی کسی نرم بستر پر سویا تھا۔ میری نظر میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی دولت سے اس بچے کے خلوص کو خرید کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لوں گا، لیکن میری وہ سوچ بھی میری پچھلی تمام سوچوں کی طرح انتہائی خام اور احمقانہ نکلی۔ وہ لڑکا میری ان تمام پرکشش باتوں کو سن کر بالکل بھی حیران یا خوش نہیں ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اتنی بڑی پیشکش سن کر بھی ویسے ہی پرسکون اور مطمئن کھڑا تھا جیسے وہ کوئی دنیاوی انسان نہیں بلکہ آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہو، جس کے لیے یہ سونے، چاندی اور محلات مٹی کے کھلونوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس نے میری طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں نہ تو کوئی حرص تھی نہ کوئی لالچ، بلکہ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی شفقت اور ہمدردی تھی
جو عام طور پر ایک بزرگ اپنے کسی بھٹکے ہوئے بچے کے لیے محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اصل غریب وہ نہیں جس کے پاس پہننے کو کپڑے اور کھانے کو روٹی نہ ہو، بلکہ اصل غریب تو میں تھا، جس کا دل احساس سے خالی تھا اور روح انسانیت سے عاری تھی۔ میری ساری زندگی کی کمائی اس بچے کے پھٹے پرانے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھی۔ وہ بچہ میری تمام باتوں کو مکمل سکون سے سننے کے بعد چند قدم آگے بڑھا اور میرے بستر کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے اس میلے اور کھردرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر زندگی کی کوئی نئی لہر دوڑ گئی ہو۔ اس نے اپنا چہرہ میرے قریب کیا اور اس کے لبوں پر وہی پر اصرار اور دل فریب مسکراہٹ دوبارہ ابھر آئی جس نے مجھے پہلے بھی بے حد الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی یہ مسکراہٹ کسی فاتح کی مسکراہٹ نہیں تھی جس نے اپنے دشمن کو زیر کر لیا ہو، بلکہ یہ ایک ایسے انسان کی مسکراہٹ تھی جس نے زندگی کا سب سے بڑا راز پا لیا ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت دھیمے مگر انتہائی واضح اور کاٹدار لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر تیر بن کر لگ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ صاحب، مجھے آپ کے محلات اور آپ کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری دنیا اسی کوڑے کے ڈھیر پر مکمل ہے جہاں مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا سبق مل جاتا ہے۔ آج مجھے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں آپ، لیکن کیا آپ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں جسے آپ کل تک اپنے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے؟ یہ آپ کا ضمیر ہے جو آپ سے یہ سب کہلوا رہا ہے۔ لیکن صاحب، میں نے آپ کی جان اس لیے نہیں بچائی کہ مجھے آپ سے کوئی انعام یا کوئی عہدہ چاہیے تھا، بلکہ میں نے تو صرف اپنا ایک فرض پورا کیا اور آپ کو آپ کی اصل حقیقت دکھائی ہے۔ آپ کی اس پرانی کتاب کے پہلے صفحے پر ایک بات لکھی تھی جسے پڑھ کر میں روزانہ رویا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ کتاب لکھنے والا کتنا عظیم اور نیک انسان ہوگا۔ آپ نے اس کتاب کے شروع میں لکھا تھا کہ میں یہ تحریر اس امید کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی ایک انسان اسے پڑھ کر کسی کی جان بچا لے، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اور مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا۔ لڑکا یہ کہہ کر تھوڑا سا رکا اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری اور معنی خیز ہو گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے واقعی زمین نکل گئی اور میرا پورا وجود لرز گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا کہ صاحب، آپ نے تو وہ کتاب لکھ کر اسے بازار میں سر عام بیچ دیا اور اس کی کمائی سے اپنے لیے وہ شاندار موٹر خرید لی جس کے بند شیشوں کے پیچھے بیٹھ کر آپ روزانہ مجھ جیسے غریبوں کو مرتا ہوا دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے تھے۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھے ہوئے لفظوں کو خود ہی اپنے عمل سے جھوٹا کر دیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر کتاب کا مصنف اپنے لفظوں پر عمل نہیں کرتا تو کیا ہوا، کسی نہ کسی کو تو ان لفظوں کی لاج رکھنی چاہیے۔ اس لیے صاحب، میں نے وہ کتاب کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور آج آپ ہی کی جان بچا لی، تاکہ قیامت کے دن جب خدا آپ سے یہ پوچھے کہ تمہاری لکھی ہوئی ان بڑی بڑی باتوں پر دنیا میں کسی نے عمل کیوں نہیں کیا، تو آپ خدا کو جواب دے سکیں کہ ایک کوڑا چننے والے یتیم بچے نے میرے الفاظوں کی لاج رکھ لی تھی، میں نے آپ کو نہیں بچایا۔ صاحب، میں نے تو صرف آپ کے ان لفظوں کو مرنے سے بچایا ہے جو آپ خود اپنے اندر بہت پہلے مار چکے تھے۔ اب آپ کا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے اور آپ کو آپ کا انصاف مل گیا ہے۔
یہ کہہ کر اس نے وہ بوسیدہ کتاب میرے تکیے کے پاس رکھی اور بنا کوئی اور لفظ کہے نہایت خاموشی اور وقار کے ساتھ مڑا اور شفا خانے کے اس کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا جہاں میں بستر پر بت بنا ہوا تھا، اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور اپنے ضمیر کی چیخیں سن رہا تھا جو مجھے بتا رہی تھی کہ میں زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار چکا ہوں، اور ایک کوڑے والے یتیم بچے نے مجھے میری اصلی اوقات دکھا دی تھی۔